ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. کیونکہ اب یہ ممکن ہے کہ آپ قرآن کو آپ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ گن سکیں, اس کی گنتی کر سکیں. اس میں لام کتنی دفعہ ہے, الف کتنی دفعہ ہے, میم کتنی دفعہ ہے, یہ گنتی پہلے ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کیونکہ یاد کیا ہوا تھا زبان سے, کاغذ پہ تو تھا نہیں. تو اب اس گنتی کے بعد کچھ عجیب چیزیں قرآن کے بارے میں سامنے آئی. میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر ولید بن مغیرہ کی مثال انشاءاللہ. قرآن میں دنیا کا لفظ الدنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں, کچھ مکی کچھ مدنی, 115 مرتبہ, 115 ٹائمز. آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا 115 دفعہ اور آخرت 115 ٹائمز دنیا, 150 ٹائمز آخرہ. اب آپ اندازہ کریں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس بات کے دوران مجھے یاد ہے میں نے دنیا کتنی دفعہ استعمال کیا ہے, آخرت کتنی دفعہ استعمال کیا ہے, یہ مجھے یاد رہ سکتا ہے. اب فرض کریں میں آپ کو سکھا رہا ہوں 600 صفحے کی کتاب, 23 سال سے سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک لفظ میں نے خود نہ لکھا نہ پڑھا, لیکن پورے درس کے آخر میں دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ ایک ہی نمبر, 115 مرتبہ دونوں. Is that possible? It doesn't make any sense. پھر دوسری بات, الملائکہ. ملائکہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ فرشتے. ملائکہ I don't know how to say it in Urdu. 88. Very good. 88. My mother will be proud. 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے ملائکہ. Guess what? شیاطین کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ 88 مرتبہ. پھر موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے, 145 times موت کا ذکر ہے. Guess what? الحیات, زندگی, 145 مرتبہ. سبحان اللہ. الکفر, کفر کا ترجمہ بھی کفر اردو میں 17 مرتبہ کفر کا ذکر ہے. الایمان, 17 مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے نام سے. ابلیس کو 11 مرتبہ پکارا گیا ہے نام سے, اور 11 ہی مرتبہ قرآن میں شیطان سے پناہ لینے کا ذکر ہے.